متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان طابقت الجہت المادہ فصدقت. اگر جہت مادے کے مطابق ہے تو پھر قضیہ صادقہ ہوگا. اگر مطابق نہیں ہے تو پھر قضیہ کاذب ہوگا. طابقت سے کیا مراد ہے؟ کل کسی برادر نے میرے خیال دن آئے تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، تو اسی سوال کے جواب سے ہی درس کا آغاز کرتے ہیں. طابقات کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے تساوی، ایک چیز دوسرے کے مساوی ہو، یہاں بھی لفظ مطابق بولا جاتا ہے. جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مساوی ہوتا ہے، یعنی مطابق ہوتا ہے. گھوڑے کا ایک کان دوسرے کان کے مساوی ہوتا ہے، یہاں بھی لفظ مطابق بولا جاتا ہے. تیر کا ایک بھالا دوسرے بھالے کے مساوی ہوتا ہے، اس کو بھی مطابق کہتے ہیں. ہاں، مطابق یعنی تساوی، ایک چیز دوسرے کے مساوی. یعنی ان دونوں میں کسی کا سائز ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہ ہو. جو سائز اس کا ہے وہی سائز دوسری چیز کا ہو. اگر اس کا سائز تھوڑا کم ہے، اس کا زیادہ ہے، کمی بیشی کی صورت میں آپ نہیں بول سکتے. تو تساوی یعنی جب دونوں کا سائز برابر ہو. ایک معنی یہ ہے مطابق کا. مطابق کا دوسرا معنی ہے ان طابقت آئے صادقت، یہ اس پہ صادق آئے. ان طابقت الجہت المادہ، یعنی ان صادقت الجہت المادہ، اگر جہت مادے پہ صادق آئے. صادق آنے کے لیے تساوی شرط نہیں ہے. صادق آنے کے لیے مساوی بھی دوسری پہ صادق آ جاتی ہے، عام بھی دوسری پہ صادق آ جاتی ہے، منبج بھی دوسری پہ صادق آ جاتی ہے. صرف تباین کی صورت میں یہ دوسری پہ صادق نہیں آتی. واضح ہو گئی یہ بات؟ یہاں پر طابقہ سے مراد صادقت ہے، جہت مادے پہ صادق ہے. یہاں تساوی مراد نہیں ہے کہ جتنی مقدار اس مادے کی ہے، جہت میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ سائز میں بالکل اسی کے مساوی ہو، برابر ہو. یہ نہیں وہ کہنا چاہتا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جہت جو ہے اس مادے پہ صادق آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس پہ صادق نہ آئے، یعنی وہ اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی متباین ہو. ٹھیک، تو متباین ہونے کی صورت میں کاذب ہو جائے گا. اگر آپ کا مادہ اخص ہے، آپ کی جہت اس سے عام ہے، تو عام خاص پہ صادق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انسان کو عام حیوان بولتے ہو تو بات صادق ہے یا کاذب ہے؟ انسان کو دیکھ کو آپ کہتے ہیں رعایت تو حیوان ہے. تو آپ اگر کوئی مساوی تعبیر لے کے آتے ہو، رعایت تو ناطقان، تو بھی ٹھیک ہے. اگر اس سے عام تعبیر لے آتے ہو، رعایت تو حیوان، تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عام خاص پہ صادق. تو جہاد جو ہے اس پہ صادق آنی چاہیے. اب اس کے مساوی ہے تو بھی چلے گا، اس سے عام ہے تو بھی چلے گا،
من وجہ ہے تو بھی چلے گا. ٹھیک. اگر مطابق نہ ہو یعنی یہ اس کے مباین ہو, مطابق ہو نہ ہو یعنی اس کے مباین ہو, تو طابقت کا ترجمہ جب صادقت سے کریں گے تو لم تطابق کا کیا ترجمہ کرو گے؟ لم یا صادق. جب یہ اس پہ صادق نہ آئے, نہ صادق نہ آنے کی صورت تمہارے پاس کون سی ہے؟ مباین کی. جی ہاں, تو تم لے کر آئے ہو جو کہ مادے کی مباین ہے. تو ایسی صورت میں تمہارا موجہ کاذب ہو جائے گا. تو اب موجہ کے صادق اور کاذب ہونے کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو پھر دیکھنا ہوگا. آپ کے پاس 3 چیزیں مواد ہیں. ٹھیک ہے, 3 چیزیں مواد ہیں اور 6-7 تقریباً آپ کے پاس جہاد ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جہاد جو ہیں ان مواد کے ساتھ کون سی جہاد کس مادے کے ساتھ مطابق ہے, کون سی مباین ہے. ٹھیک ہے نا. تو مباین کی صورت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. مباین کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہاں ہے ضرورت. ٹھیک ہے, مادہ کیا ہے؟ ضرورت. آپ یہاں امکان خاص لے آتے ہو. امکان خاص ضرورت کا مباین ہے. امکان خاص کیا ہے؟ ضرورت کا مباین ہے. الانسان حیوان بالامکان الخاص, کاذب ہو جائے گا. انسان کا حیوان ہونا امکان خاص ہے. کیا مطلب؟ یعنی حیوان ہونا یا حیوان نہ ہونا اس کا دونوں برابر ہے. زائد کا حیوان ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر, کاذب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مادہ کیا ہے کہ حیوان ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہاں امکان خاص ہے. زائد کاتب ہونا, زائد کا کاتب ہونا کاتب نہ ہونا دونوں برابر ہے, امکان خاص ہے. تم یہاں ضرورت لگا دیتے. ٹھیک ہے. زائد کاتب ہونا بے ضرورت ہے, کاذب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر تم ادھر امکان عام لگا دیتے ہو تو امکان عام جو ہے اس کا دائرہ بڑا ہے, امکان خاص سے بھی ضرورت سے بھی. ٹھیک ہے نا. امکان عام کا دائرہ دونوں سے بڑا ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس دائرہ بڑا ہے؟ اس لیے کہ امکان عام مقسم ہے, یہ دونوں قسمیں ہیں اور مقسم کا دائرہ اقسام سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ صادق آ جائے گا. اچھا, تو میں نے صرف آپ کو مثال دے دی ہے, باقی آپ ٹوٹل کر لو پہلے. ضرورت جتنی ہے, دوام جتنی ہے, فعل بالفعل بالامکان, ٹوٹل آپ کے پاس رئیسی جہاد 4 ہیں. ضرورت, دوام, امکان, فعلیت. ٹھیک ہے. یہ 4 رئیسی جہاد ہیں. پھر ان چاروں کے اندر انہوں نے قسمیں بنائی ہیں. ضرورت کی کل ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں. دوام کی 2 بنا دے گا, ایک فعلیت کی آ جائے گی. وہاں کذا امکان کی 2 آ جائیں گی, امکان عام, امکان خاص. تو اس طریقے سے پھر ان 4 کو آگے انہوں نے مزید تقسیم کر کے جہاد کو متعدد بنایا ہے. رئیسی جہاد آپ کے پاس, جس طرح ہم نے کہا ہے کہ مواد کل 3 ہے, اس طرح جہاد کو اگر رئیسی اقسام شمار کرو تو یہی 4 ہیں. ضرورت, دوام, امکان اور فعل. کچھ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے کل کے درس کا آپ کا جواب. آج کا درس جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھئی جہاد کی اقسام میں سے پہلی قسم ضرورت ہے. ضرورت کے تحت 4 قضیے آتے ہیں جن کی تشریح کل کے درس میں گزر چکی ہے. دوسری جہاد جو کہ ضرورت کے بعد جس کا نمبر ہے وہ دوام ہے. اچھا, اور دوام جو ہے یہ ضرورت سے عام ہے. توجہ ہے, دوام ضرورت سے عام ہے. جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ دائمی بھی ہوتی ہے, لیکن جو ضروری ہو جو دائمی ہو ضرور نہیں ہے کہ وہ ضروری بھی ہو. جو دائمی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری بھی ہو. ٹھیک ہے. زوجیت اربع کو لازم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا,
اور جو لازم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ٹھیک. اچھا. اور لازم جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کی جدائی ممکن نہیں ہے. اور جو ذاتیات ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، ان کی جدائی بھی ممکن، لیکن جو دوام ہوتا ہے وہ بھی جدا نہیں ہوتا. جو دائمی ہوتی ہے وہ بھی جدا، تو پھر ضروری بھی جدا نہیں ہوتا ہے، دائمی بھی جدا نہیں ہوتا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ضروری ہوتی ہے وہاں ممکن نہیں ہوتا جدا ہونا. جو دائمی ہوتا ہے وہ بھی جدا نہیں ہوتی، مگر عقل ممکن سمجھتی ہے کہ جدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. حرکت الافلاق دائمی ہے. اللہ نے جب سے افلاق کو خلق کیا ہے حرکت میں ہے. ٹھیک ہے. گاڑی چل رہی ہے، اس کا پیٹرول کبھی ختم نہیں ہوگا، چلتی رہے گی. تو یہ حرکت دائمی ہے، لیکن عقل اس حرکت کو جدا ہونا جائز مانتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور جو بلیک فارم ہے، جب سے وہ بشر پیدا ہوتا ہے وہ 50 سال 60 سال 100 سال زندگی گزار کے وہ اسی رنگ میں ہی وہ بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس کا جو رنگ ہے، جس رنگ کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ رنگ اس کا دائمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عقل اس کو جدا ہونا جائز سمجھتی ہے کہ جائز نہیں سمجھتی ہے. تو دوام بھی جدا نہیں ہوتا، ضروری بھی جدا نہیں ہوتا. فرق یہ ہے کہ ضروری میں جدا ہونے کو عقل جائز نہیں مانتی، اور دائمی جو ہے اس کو عقل جدا ہونا جائز مانتی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. لیکن بالواقع دیکھا جائے تو نہ وہ جدا ہوتا ہے نہ وہ جدا ہوتا ہے. تو عقلی امکان میں جا کے ان کے درمیان فرق نکلے گا. وقوع خارجی میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دوام بھی ضرورت بھی. تو دوسری قسم ہمارے پاس کیا ہے جی؟ دوام ہے. دوام کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. کل ہم نے ایک قضیہ بولا تھا، ضرورت ذاتی. کیا ہے وہ؟ ذرا رپیٹ کرو. محمول موضوع کے مصداق کے لیے ضروری ہے، ذاتی طور پہ ضروری ہے. بالکل اسی کے منظر میں یہ بھی لے آؤ. محمول موضوع کے مصداق کے لیے دائمی ہے، ذاتی طور پہ دائمی ہے. اب ذات کا مد مقابل ایک دوسرا آپشن لے آؤ. محمول موضوع کے مصداق کے لیے دائمی ہے، لیکن کسی واسطے کی وجہ سے دائمی ہے. وہ واسطہ ہوگا، موجود ہوگا تو پھر یہ محمول دائمی ہوگا. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر دائمی نہیں ہوگا. تو جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ وہ واسطہ جو ہے وہ شرط ہے ضرور محمول کے ضروری ہونے کے لیے، اسی تناظر میں آج کہیں گے وہ واسطہ محمول کے دائمی ہونے کے لیے شرط ہے. واضح ہو گئی بات؟ اسے دوام ذاتی کہتے ہیں اور قضیے کو کہتے ہیں دائمہ مطلقہ. اسے دوام وصفی کہتے ہیں اور قضیے کا نام ہے عرفیہ. یہ 2 قضیے ہیں آج کا درس ہے. اگلے قضیے تک پہنچ پائے تو پھر انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے. کتاب لاؤ یار. کل 2 قضیے رہ گئے، ان کا ترجمہ کر دیں ہیں کہ آگے سے شروع کریں؟ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ الثالثۃ، تیسری قسم جو ہے ضرورت کی وہ یہ ہے کہ انہا، وہ نسبت، انہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وہ نسبت ضروریت، ضروری ہے. موضوع محمول کے درمیان جو نسبت ہے وہ ضروری ہے، لیکن فی وقت معین، ایک معین وقت میں ضروری ہے. اور وہ معین وقت جو نسبت کے ضروری ہونے کے لیے ظرف ہے، وہ معین وقت کے علاوہ پہلے یا بعد میں وہ نسبت ضروری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جب وہ اس معین وقت کے اندر ضروری ہے تو معین وقت سے پہلے یا بعد میں پھر وہ نسبت ضروری نہیں ہوگی. وہ محمول موضوع کے مصداق کے لیے ضروری نہیں ہوگا. کیا مثال دیا ہے؟ کلو کمرن
منخسف بالضرورت، ہر قمر منخسف ہے، خسوف لگتا ہے، خسوف کا لگنا ضروری ہے، کب؟ وقت معین ہے، اس معین وقت کے اندر خسوف ضروری ہے۔ وہ وقت معین کیا ہے؟ وقت حیلولۃ الارض بینہ ہوا بین الشمس، وقت الحیلولہ، وقت الحیلولہ علماء کرام سمجھتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا شیء، دوسری مثال سالبہ کی ہے، ولا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت، خسف کا سالب ضروری ہے قمر سے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ خسف کا سالب ضروری ہے قمر سے، کب؟ ایک معین وقت میں۔ معین وقت کون سا ہے؟ وقت تربیع، تربیع کیا ہوتا ہے؟ تربیع جو ہے یہ ربع سے نکلا ہے، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، ٹھیک ہے، اور مہینے کے اندر 4 ہفتے ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ایک چوتھائی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا ہفتہ ہے یہ پہلی چوتھائی ہے، جو آخری ہفتہ ہے یہ آخری چوتھائی ہے، درمیان والے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں نا، ان درمیان والے 2 ہفتوں میں چاند کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو دائرہ ہے نا اس کا مدار کا، اس کے وہ سینٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہفتے میں وہ اس دائرے کی اس جانب پہ ہوتا ہے، اور آخری ہفتے میں دائرے کی دوسری جانب ہوتا ہے۔ جب دائرے کی جانب میں ہو، دائرے کے کناروں پر ہو، تو پھر اس وقت چاند کے اور سورج کے درمیان زمین حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمین اس کے سورج کے درمیان کب آتی ہے؟ جب وہ اس کے دائرے کے وسط میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ موبائل ہے، یہ میرا یہ ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ ہے، اور یہ میرا ہاتھ جب اس موبائل کے درمیان میں ہوگا، دوسرا ہاتھ دوسری جانب میں درمیان میں ہوگا، تو یہ اب حائل ہے۔ اگر یہ ہاتھ میں اس جگہ پہ لیا تو اب یہ موبائل کی چونکہ اس طرف پہ آ گیا ہے میرا ہاتھ، تو اب یہ موبائل جو ہے میرے دوسرے ہاتھ اور اس کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حصی تصویر ہے جو سمجھانے کے لیے میں تربیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ چاند جو ہے وہ زمین کے اس کنارے پہ ہوتا ہے پہلے چوتھائی میں، اور مدار کی دوسری چوتھائی پہ ہوتا ہے آخری چوتھائی میں۔ اور حیلولہ کب ہوتا ہے؟ حیلولے کا امکان کب ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ قمر کو جب بھی خسوف لگتا ہے وہ درمیان والے 2 ہفتوں کے درمیان لگتا ہے، پہلے اور آخری ہفتے کے درمیان چاند کو خسوف نہیں لگ سکتا، کیونکہ خسوف لگتا ہے زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے، اور زمین حائل صرف اسی وقت ہو سکتی ہے، اسی وقت اس کے حائل ہونے کا امکان ہوتا ہے جب چاند وسط میں ہو۔ تربیع سمجھ آ گئی ہے، منطق نہیں آئی لیکن وہ آ گئی ہے بات تو جنرل نالج سے۔ فَتُسَمَّى وَقْتِيَّةً مطلقاً، اس قضیے کا نام کیا ہے جی؟ وقتیہ مطلقہ۔ اچھا، وقتیہ کیوں نام ہے؟ لِتَقْیِیدِ الضرورت بالوقت، کیونکہ اس قضیے کے اندر جو ضرورت ہے نا، وہ ضرورت وقت کے ساتھ مقید ہے، تو چونکہ اس کے قضیے کے اندر جو ضرورت پائی جاتی ہے وہ وقت کی کیسے مقید ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام وقتیہ رکھا ہے۔ اور مطلقہ کیوں رکھا ہے؟ وَعَدَمْ تَقْیِیدِ الْقَضِیَّةِ بِاللَّا دوام، آگے ایک اور قضیہ آ رہا ہے یہی سیم، اس کو ہم مقید کریں گے لا دوام کی کیسے، ٹھیک؟ تو وہ چونکہ قضیہ مقید ہے، یہ اس کے مقابلے میں اس قید سے آزاد ہے، اس لیے اس قضیے کے مقابلے میں اس کا نام ہم نے پھر مطلق رکھا ہے، کیونکہ وہ مقید ہے۔ وجہ تسمیہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ الرابع، چوتھا قضیہ، انہا یہ نسبت ضروریاتن ضروری ہے، یعنی محمول موضوع کے مصداق کے لیے ضروری ہے، لیکن فی وقت من الاوقات، اس کا ایک ظرف ہے، اس ظرف کے اندر وہ ضروری ہے، وہ وقت ظرف ہے جس وقت کے اندر وہ
ضروری ہے، مگر وہ وقت جو کہ ظرف بن رہا ہے اس محمول کے ضروری ہونے کا، وہ وقت جو محمول کے ضروری ہونے کے لیے ظرف ہے وہ وقت معین وقت نہیں ہے۔ مثال کیا دیا ہے؟ کلو انسان متنفس بالضرورت وقت ما، انسان کا متنفس ہونا ضروری ہے، تو متنفس ہونا ضروری ہے انسان کے فرد کے لیے، لیکن وقت ما، یہ جس وقت میں یہ محمول کا اس محمول کا اس موضوع کے مصداق کے لیے محمول کا ثابت ہونا ضروری ہے، جس وقت میں ضروری ہے وہ وقت معین وقت نہیں ہے۔ تنفس کہتے ہیں سانس لینے کو، ولا شیء آمن متنفس بالضرورت وقت ما، تو ایک ہی مثال اس نے دے دیا ہے سالبہ کی بھی اور موجبہ کی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں تنفس جو ہے پھر اس کا مطلب ہے ایک عمل ہے سانس کھینچنے کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سانس کو خارج کرنے کا، یہ آتا ہے جب بھر جاتے ہیں آپ کے تو پھر سانس خارج کی جاتی ہے۔ تو ایک مثال سالبہ کی ہو جائے گی، ایک فتسمى منتشرہ مطلقہ، اس کا نام کیا ہے؟ منتشرہ مطلقہ ہے۔ اچھا، وجہ تسمیہ کیا ہے جی؟ لیکون وقت الضرورت فیہا منتشرا، بھئی وہ وقت جو اس ضرورت کے لیے ظرف بن رہا ہے وہ وقت منتشر ہے، منتشر مد مقابل معین کے، وہ معین ہے یہ منتشر ہے یعنی غیر مشخص ہے، وقت اس کا معین نہیں ہے اس وجہ سے نام منتشرہ ہے، اے غیر معین، آگے آئے کے ساتھ تفسیر دے دیا ہے، انتشار یعنی عدم تعین، و عدم تقیید القضیت باللازم، سیم وہی جو اوپر ہم نے کہا ہے، منتشرہ مطلقہ، پچھلا وقتیہ مطلقہ، یہ منتشرہ مطلقہ، مطلقہ اس لیے کہ آگے پھر اسی قضیے کو ہم لادوام سے مقید کریں گے، تو چونکہ وہاں قید ہے یہ اس قید سے آزاد ہے، اس لیے اس کو اس قضیے کے مقابلے میں جب دیکھا جائے تو یہ اس قید سے آزاد ہونے کی وجہ سے مطلق ہے۔ والامر سہل، مفت میں آپ نے جو ہے وہ ٹائم لے لیا ہے، ترجمے کی احتیاط تھی نہیں۔ قولہ فدائمۃ مطلقۃ، جی دوسری جہت دوام ہے، والفرق بین الضرورت والدوام، فرق کیا ہے ضرورت اور دوام کے درمیان؟ ان الضرورت ہی استحالۃ انفکاک شیء عن شیء، استحالے پر توجہ دو، استحالے کا کیا ترجمہ ہے؟ عقل کی نظر میں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، استحالے کا سلیس ترجمہ کرو، عقل کی نظر میں ممکن نہیں ہے کیا چیز؟ انفکاک شیء عن شیء، یہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرورت کا۔ والدوام عدم الانفکاک، دوام میں بھی جدائی نہیں ہوتی، والدوام عدم انفکاکہ عنہ، شاید دوسری سے جدا نہیں ہوتی، تو وہاں بھی آپ نے کہا شاید ایک شے سے جدا نہیں ہوتی، یہاں بھی آپ نے وہی کہہ دیا ہے کہ شاید شے سے جدا، کہتے فرق یہ ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِيلًا، مگر یہ کہ عقل کی نظر میں جدا ہونا محال نہیں ہوتا، سوری ممکن محال نہیں ہوتا یعنی ناممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پہنچ گئی بات۔ کیا مثال دیا ہے؟ اچھا، تو اب پھر کیا نتیجہ نکلا؟ دوام ضرورت سے عام ہو گیا ہے، دوام ضرورت سے عام ہے، جب عام ہے تو پھر آپ وہی مثال جو ضرورت کے لیے دیتے ہو وہی مثال آپ دوام کے لیے بھی دے سکتے ہو، تو اب آپ کو دوام کے لیے دو مثالیں چاہیے، کیوں دو چاہیے؟ ایک مثال کیونکہ دوام ہے عام، عام ایک مثال آپ وہی دے سکتے ہو جو ضرورت کی ہے، ٹھیک، کیونکہ عام خاص پر بھی صادق آتا ہے، علاوہ دو مثالیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مثال وہ چاہیے جس میں یہ عام اس خاص کے بغیر صادق، ٹھیک ہو گئی بات؟
تو مصنف نے میرے خیال میں راسن وہ مثال ہی وہ دے دی ہے جس میں عام اس خاص کے بغیر، لیکن میں نے روکا اس لیے ہے کہ آپ متوجہ رہیں کہ آپ وہی مثال بھی دے سکتے ہو۔ لکھا ہے علماء نے، ضرورت ہوگی تو تمام ہوگا، لیکن جب بھی تمام ہوگا تو پھر یہ کون سی نسبت بنے گی؟ مطلق میں ایک خاص ہوتا ہے ایک عام ہوتا ہے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مطلق کی نسبت میں ایک خاص ہوتی ہے، دوسری جو عام ہے، اس عام کا ایک مصداق وہی ہے خاص والا، ایک علاوہ تو دو ہو گئے نا، جب دو ہو گئے تو اس کے لیے آپ عام کی مثال کے لیے آپ دو مثالیں دے سکتے ہیں، ایک وہی جو ضرورت کے لیے دی ہے، ایک علاوہ عظیم۔ اس نے علاوہ عظیم والی مثال دی ہے، وہ کیا ہے جی؟ کدوام الحرکت للفلک، فلک اور فلک، فلک کشتی کو کہتے ہیں، فلک یہ سیارگان کو کہتے ہیں۔ سمت دوام آنی عدم انفکاک النسبت، پھر دوام کی آگے دو قسمیں، اب کیا بیان کرنے لگا ہے؟ دوام کی تقسیم۔ پھر دوام جو ہے، دوام سے میری مراد وہ کہتا ہے عدم و انفکاک، محمول کا موضوع سے جدا نہ ہونا۔ یہ جو عدم انفکاک ہے نسبت کا، چاہے وہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، عن الموضوع موضوع سے، اما ذاتیون، یا وہ دوام ذاتی ہوتا ہے، یعنی ذاتی طور پہ جدا نہیں ہو سکتے، او وصفیون، یا وہ دوام وصفی ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمُوَجَّهَةِ، یہاں اس کا موصوف محذوف ہے، فی القضیۃ الموجہۃ، قضیہ موجہ کے اندر جو آپ نے حکم لگایا ہے، اگر وہ حکم ہے بالدوام الذاتی، دوام ذاتی کا حکم لگایا ہے، قضیہ موجہ کے اندر آپ نے جو حکم لگایا ہے کس چیز کا لگایا ہے؟ دوام ذاتی کا حکم لگایا ہے، اے بعدم انفکاک النسبت عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودتا، یہ لفظ ذاتی کی تشریح دے رہا ہے، کہتے ہیں ذاتی سے مراد یہ ہے کہ نسبت جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوگی جب تک موضوع کی ذات موجود رہے گی، جب تک اس موضوع کا فرد وجود میں رہے گا، موجود رہے گا، تب تک یہ محمول اس فرد سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذاتی طور پہ اس کے لیے دائمی ہے، یہ اس نے لفظ ذاتی کی تشریح دی ہے۔ سمیت القضیۃ دائمہ، اس قضیے کا نام دائمہ ہے کیونکہ یہ مشتمل ہے دوام کی جہت پر، وہ مطلقہ، اور اس کا نام مطلقہ ہے، کیوں؟ لعدم تقیید الدوام بالوصف العنوانی، کیونکہ دوام کو ہم نے وصف عنوانی سے مقید اور مشروط نہیں کیا ہے، مد مقابل جو دوسری قسم ہے دوام کی، وہ محمول موضوع کے مصداق کے لیے دائمی ہوتا ہے، لیکن دائمی ہونے کے لیے وہاں شرط ہے، وہاں قید ہے، وہ شرط اور قید پوری ہوگی تو محمول دائمی ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے وہاں شرط کے یا قید کے طور پہ استعمال کیا ہے؟ وہ ہے بالوصف العنوانی، وصف عنوانی ہے، جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ قضیہ مشروطہ عامہ دراصل وہ شرطیہ سے ماخوذ ہے، بالکل یہاں صرف جہت ہی بدلی ہے، یہ بھی اسی طرح شرطیہ سے ہی ماخوذ ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالدَّوَامِ الذَّاتِ، دوام الوصفی عفواً، اور اگر حکم لگایا ہے آپ نے دوام وصفی کا، آئے اب تفسیر دیتا ہے دوام وصفی کی، بے عدم انفکاک النسبت عن ذات الموضوع ما دام الوصف، وہاں کیا تھا؟ ما دام الذات، اب کیا ہے؟ ما دام الوصف، جب تک یہ وصف، کون سے وصف؟ جو کہ اس محمول کے دائمی ہونے کی شرط ہے، جب تک یہ وصف رہے گی یہ محمول اس مصداق کے لیے دائمی الثبوت یا دائمی السلب رہے گا، اگر ثبوت کی ہے شرط تو پھر دائمی الثبوت، سلب کی شرط ہے تو پھر دائمی السلب۔ اچھا، ما دام الوصف العنوانی ثابتا، جب تک وصف عنوانی ثابت رہے گی، تلک الذات، ذات یعنی اس تلک الفرد،
لذالک الفرد سمیات عرفیاتن، اس قضیے کا نام کیا ہے جی؟ عرفیہ ہے. یہ وجہ تسمیہ کیوں رکھی ہے کیا ہے؟ اب وجہ تسمیہ ذرا سن لو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قضیہ عرفیہ کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نام ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اہل عرف کے سامنے آپ جب یہ قضیہ بولتے ہو نا، اور حسن کلو کاتب متحرک الاصابع، آگے آپ جو قید لگاتے ہو نا بل دوام کی، ایک بل دوام کی قید آپ نہ بھی لگائیں نا تو بھی اہل عرف یہی معنی ہی قضیے سے سمجھتے ہیں جو معنی بل دوام کا لفظ صراحتاً ذکر کرنے سے آپ سمجھانا چاہتے ہو. بے دوام کا لفظ لگا کے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہ یہ محمول مصداق کے لیے دائمی ہے، لیکن اس وقت تک دائمی ہے جب تک یہ وصف عنوانی موجود ہے. یہی سمجھانا چاہتے ہو نا؟ وہ کہتا ہے یہ بل دوام کی آپ جو قید لگاتے ہو نا، یہ معنی سمجھانے کے لیے یہ قید آپ نہ بھی ذکر نہ بھی کریں تو بھی یہی معنی اہل عرف اس قضیے سے سمجھ لیتے ہیں. تو چونکہ اہل عرف اس قضیے سے یہی معنی اس قائد کو صراحتاً ذکر کیے بغیر بھی یہی معنی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے اس قضیے کو عرف کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. عرفیہ یعنی وہ قضیہ جس کے معنی کو بغیر اس معنی کی طرف اشارہ دینے والی جہت کی صراحت کرنے کے بغیر بھی اہل عرف جس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ واپس سمیت عرفیتاً لأن اہل العرف، اہل عرف جو ہیں یفہمون ھذا المعنی. اچھا یہاں ایک اور ملاحظہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ عرفیہ جو ہے عام طور پر کچھ علماء کا خیال ہے کہ عام طور پر جو ہے یہ سوالب میں استعمال ہوتا ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی عرفیہ عامہ عام طور پہ سالبہ استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ محمول، اس محمول کا سلب اس وقت تک رہے گا جب تک یہ صفت اس کے اندر رہے گی. تو جس طرح شرائط ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اس طرح شرائط ہوتے ہیں کسی چیز کو سلب کرنے کے لیے ہیں. تو عرف عام میں زیادہ تر یہ قضیہ سالبہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ مظاہرین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ ہمارا مطالبہ نہیں مان لیا جاتا مظاہرات ختم نہیں ہوں گے. تو یہ قضیہ عرفیہ عام ہے اور سالبہ ہے. اگر اس کا آپ قضیہ بنائیں تو کیا بنے گئے؟ اللہ سو نا مظاہرہ، چلو جو بھی قضیہ بنے گا فی الحال سلیس فکرہ نہیں بن رہا. خیر، تو عام طور پر یہ قضیہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ قضیہ عرفیہ عامہ سوالب میں. تو کیونکہ یہ اغلب استعمال اس کا سوالب میں ہے تو اہل عرف یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ صفت اس کے اندر رہے گی یہ محمول جو ہے مسلوب رہے گا. یہ محمول مسلوب رہے گا. جب تک یہ صفت اس کے اندر رہے گی محمول مسلوب رہے گا. اور یہ معنی سمجھتے ہیں وہ اس بالدوام کے صراحت کے بغیر. مصنف کہتا ہے بھائی اہل عرف یہی معنی سمجھتے ہیں، آپ سالبہ کی موجبہ استعمال کرو تو بھی وہ یہی معنی سمجھ لیتے ہیں بغیر بالدوام کی قید کی صراحت کرنے کے. آپ تو صرف سوالب کی بات کرتے ہو نا، موجبہ بھی استعمال کرو تو بھی اہل عرف یہ معنی سمجھ لیتے ہیں قید کا ذکر کرنے کے بغیر بھی.
تو یہ اشارہ ہے اس ایجاب اور سلب والے نقطے کی طرف. وہ کہتا ہے سمجھ لیتے ہیں یہ معنی من القضیت السالبت قضیہ سالبہ سے، بل من الموجبات ایضاً موجبہ سے بھی یہی معنی سمجھ لیتے ہیں. عند الاطلاق، اطلاق کا کیا معنی ہے؟ اطلاق یعنی اس قید کے بغیر مطلق ذکر کیا جائے، یعنی کسی کو مطلق ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے اندر بالدوام کی قید کی صراحت نہ کی جائے. احسنت. فَإِذَا قِيلَ اگر کہتے ہو کُلُّ مُكَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصْحَابِ، فاہمو تو اس موجبہ قضیہ سے اہل عرف سمجھ لیتے ہیں ان ھذا الحکم ثابت لہو کہ یہ جو حکم ہے نا متحرک کا یہ ثابت رہے گا لہو اس مصداق کے لیے ما دام کاتبن جب تک کاتب کی صفت اس کے اندر رہے گی. ٹھیک ہے نا. کلو متظاہرین قائمون، کلو متظاہرین قائمون، تظاہر کرنے والا ہر بندہ قائم ہے، وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے آپ بالدوام کی قید نہ بھی لگاؤ، مادامہ یحقق المطالب، جب تک اس کے مطالب تحقق نہیں پاتے، پورے نہیں کر دیے جاتے. تو کہتے ہیں بالدوام کی قید آپ نہ بھی لگاؤ تو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ متظاہر کھڑے ہیں، اور متظاہر کے لیے قائم کا محمول دائمی ہے. عامتاً اس کو عامہ کیوں کہتے ہیں؟ لکونہا عام من العرفیہ الخاصہ. پھر دوبارہ اسی قضیے کو ریپیٹ کریں گے تو اس کے مقابلے میں اس کی جب نسبت قائم کی جائے گی تو یہ عام ہے وہ خاص ہے، اس لیے اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں. اور عرفیہ خاصہ جو ہے اللہ تی سایجیو ذکرہا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا تبرکاً ہی صحیح. تو ہم نے 2-4 لائنیں جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم.